تاجدار ختم نبوت ہاتھ اوپر اٹھا کے شیر بن کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت. میں صحیح تقریباً آپ کے علاقے میں پہلی دفعہ آیا ہوں, دوسرا چکر پہلے آیا ہوں. کب آیا تھا؟ یہیں آیا تھا. اچھا ماشاءاللہ, معافی چاہتا ہوں آپ کا شکریہ. صحیح میں 2 شعر پڑھتا ہوں, آپ کو چیک بھی کرتا ہوں کہ آپ کا مزاج کہاں ہے. میں ابھی چیک کر لیتا ہوں. تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں, پھول کے پودوں پہ ہمیشہ پھول آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیلی ٹوپی والا ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے, ہاتھ کھول کے رکھو, کہیں نہیں جاتا. تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں, پھول کے پودوں پہ ادا پھول آتے ہیں. نبی کا میلاد مناتے ہیں اسی لیے عشق سے, ایسی محفلوں میں ہی تو رسول آتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ جی. سریکی وچ دو لائنہ پڑھنا چاہنا, یہ میں کو بڑیا پسند ہے. کریم سب دے سوال سندا ہے, کریم سب دے سوال سندا ہے, سوال بھی بے مثال سندا ہے. کریم سب دے سوال سندا ہے, سوال بھی بے مثال سندا ہے. جعفر تو تا زبان رکھ دیں, او تا گنگیاں دی گال سندا ہے. ماشاءاللہ علماء بھی مجھے داد دے, میں نے کہوں سے سید پہ قبضہ کرنا ہے. ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت. اللہ پاک دل نال پڑھن دی توفیق عطا فرما. تھوڑا آواز بریک کر دے سائیں, اتنا مولا جٹ مجھے نہ بنائے, بس بریک بریک. الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد, وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بہت اوکھے ہیں ربا کرم چکر. بہت شکریہ جناب دی توجہ دا. بہت اوکھے ہیں ربا کرم چکر, تے کو ذات قدیر دا واسطہ ہے. جے کو عرش تے سڈ کے معراج کرایو, اس بدر منیر دا واسطہ.
اس بدر منیر دا واسطہ ہے ہر گھر وچ سکھ دی دولت ہوئے تے کو ملکہ تطہیر دا واسطہ ہے ساڑی محفل کو مالک قبول چکر تے کو شبر تے شبیر دا واسطہ ہے آئین ہے تے غین کہیں نہیں دکھ ڈھیرن تے چین کہیں نہیں اس بندے بومی پتھر سمجھی جیند دل وچ حسین کہیں نہیں ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی ادا جس کے دل میں حسین ہوگا آئین ہے تے غین کہیں نہیں دکھ ڈھیرن تے چین کہیں نہیں اس بندے نوی پتھر سمجھی جیند دل وچ حسین کہیں نہیں کریم ہو کرار ہو حسین زیباکار ہو دل بھی ہو دلدار ہو چمن چمن بہار ہو بلغ العلا بکمالہی آمنہ کے لال ہو بے مثل بے مثال ہو تمہاری کیا ہم مثال دیں تم اپنی آپ مثال ہو کشفت دو جاب جمالہی مکہ کے در یتیم ہو کریم ابن کریم ہو اخلاق میں بھی عظیم ہو نور ازلی قدیم ہو حسنت جمیع خصالہی سلیمان چاہے دعود ہے غائب چاہے موجود ہے حکم رب معبود ہے پڑھو میرے نبی تے سارے درود ہے صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا 22واں پارہ ہے صحیح سورت احزاب ہے آیت نمبر 40 ہے میں پھر عرض کر رہا ہوں صحیح 22واں پارہ ہے سورت احزاب ہے آیت نمبر 40 ہے اب تیسری دفعہ تھوڑا سا میں کھول لیتا ہوں آپ 22 کیسے لکھیں گے پہلے بھی 2 پھر بھی 2 2 اور 2 4 بنتے ہیں کم از کم اور سنے نہ سنے جو 4 یاروں کا نوکر ہو اس کا تو حق بنتا ہے وہ تو سنے نا کیا بات ہے سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے اور سورت احزاب ہے احزاب حزب کی جمع ہے ایک جنگ کو حزب کہتے ہیں اور احزاب جنگوں کی ماں یعنی بڑی جنگ اس میں قبلہ غزوہ خندق کا بھی ذکر ہے غزوہ تبوک کا بھی ذکر ہے اسی لیے احزاب ہے آیت نمبر 40 ہے آپ کو پتہ لگنا چاہیے ماں کے پیٹ میں قطرہ 40 دن ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ خون بنتا ہے پھر 40 دن پھر مدغہ بنتا ہے پھر 40 دن پھر علقہ بنتا ہے پھر 40 دن پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے پھر 40 دن پھر اس کو اللہ پاک جسم عطا کرتا ہے وہ بھی 40 دن اور یاد رکھنا میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ نہ تھا لیکن اظہار نبوت آپ نے 40 سال بعد کیا سائیں آپ مسکرا پڑے ہیں آپ کا مسکرانا دلیل ہے کہ آپ کو جعفر ملتانی کی بات سمجھ آ رہی ہے ہاں جی 40 کا عدد بڑا پیارا ہے 40 میرے آقا نے فرمایا تھا جو 40 دن نماز جماعت کے ساتھ پڑھے وہ نماز کا عاشق بن جاتا ہے آپ کو سبحان اللہ سائیں
سبحان اللہ سبحان اللہ. کوہ طور پر اللہ کا نبی بھی 40 سال تک جاتا رہا. یہ 40 کا عدد بڑا پیارا بنتا ہے. اس آیت میں اللہ نے میرے نبی کا تعارف کرایا ہے. اس کا تعارف کرایا اللہ نے اپنے, تھوڑا ایکو بھی کم کریں, اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کرایا. کس کا؟ کس نے کرایا؟ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ جس کا اللہ تعارف کرائے اسے محمد کہتے ہیں. قبلہ سٹیج سیکٹری صاحب نے میرے اوپر احسان لگایا, انہوں نے میرا تعارف کرایا کہ ملتان سے مولوی آ گیا ہے, لہٰذا ٹائم اس کو دیا جائے, سفر کر کے آیا ہے, سردیوں کے دن ہے, واپس بھی جانا ہے. انہوں نے میرا تعارف کرایا, اور نائب صاحب نے تو آپ کے سامنے میرا تعارف کرایا ہوگا, قبلہ کو کرایا ہوگا. جتنا بڑی پرسنالٹی ہے اس کا تعارف بھی اس جیسا کراتا ہے. جب میرے محمد دنیا میں آنے لگے تو آپ کا اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. شاباش شاباش شاباش. میں موضوع والے پاس آنا چاہنا جی. وہ 28واں پارہ ہے, اس میں آپ نے اعلان کیا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آیت میں اللہ تعارف کرا رہا ہے. کس کا؟ میرے نبی کا. اللہ تعارف ادا کرا رہا ہے میرے سونے نبی کا. بیٹا موبائل سے نہ کھیلو, میرے سے کھیلو. سپارہ ہے 22واں, سورت ہے احزاب, آیت نمبر ہے 40. اب اجازت دو میں پڑھوں. اور یہ وہ آیت ہے جو ہم ختم پاک میں بھی پڑھتے ہیں. بندے تو کہتے ہیں نا بریلویوں کو ختم نبوت کا پتہ ہی نہیں, ان کو اپنا پتہ نہیں. ہم تو قبلہ تیجے میں, کل میں, چہلم میں, ختم میں, درود میں, چہلم میں, برسی میں یہ آیت پڑھتے ہیں. اور جب تک ہم انگوٹھے نہ چومیں ہم کہتے ہیں مولوی تو نے ختم دیا ہی نہیں ہے. اللہ تعارف پیا کریندا ہے. اللہ فرمیندا ہے عرب دا ججا, نبیاں دی لاجا, غریباں دا کاجا, کعبے دا حجا, امت دی لاجا. او محجبینا این الیقینا, صادق تے امینا, حسینہ دا حسینہ, تاہا مزمل یاسینہ. آج میں تیرا تعارف کرنا. اللہ حکم کر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. او لوگو سون کھنو, اے جڑا میرا محمد ہے تو مرداں وچوں کسی کا باپ نہیں ہے, تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ, لیکن یہ مجھ اللہ کا رسول ہے, تم مردوں میں کسی کا. سائی مہربانی, آپ کے ہاتھ ایسے جیسے سی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. وہ لوگوں تو مرداں وچوں محمد کسی کا والد نہیں ہے, باپ نہیں ہے. لیکن سن لو, ولیکن رسول اللہ, کہ میں اللہ دا رسول ہے, اللہ دا رسول ہے. جنہاں ہاتھ جاتا ہے انہاں نو سلام ہے, جن کو سمجھ نہیں آ رہی میں پھر کہہ رہا ہوں. 22واں پارہ سورت احزاب آیت نمبر 40. اللہ تعارف کرندا ہے تو مرداں وچوں میرا محمد کسی کا ابا نہیں ہے, والد نہیں ہے, لیکن مجھ اللہ کا رسول ہے. توحید میری ہے, رسالت اس کی ہے, جنت میری ہے, مالک یہ ہے, جبریل میرا ہے, نوکر اس کا ہے, براق میرا ہے, سواری
آئے تھے، کم و بیش نبی پہلے بھی آئے تھے، لیکن یہ میرا رسول ہے، اور رسول بھی تھے یہ بھی رسول ہے۔ فرق کیا ہے میرا رسول، فرق یہ ہے وخاتم النبیین، اس کے بعد کوئی نبوت نہیں، یہ خاتم الانبیاء بن کے آیا ہے۔ ایک دو تین چار پانچ جڑے ہاتھ چاہیے بیٹھے میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وخاتم النبیین، یہ خاتم المرسلین ہے، ختم نبوت اس پہ ختم ہے۔ اس کے بعد میں نے کوئی نبی بھیجنا ہی نہیں ہے۔ جو نبی بن گیا وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ پلید ہوگا، وہ ولد الزنا ہوگا۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میں رب ہوں، یہ شاہ عرب ہے، میں ذوالجلال ہوں، یہ آمنہ کا لال ہے، میں احد ہوں، یہ احمد ہے۔ میں نے اپنے نام میں اللہ لکھا، حرف 4 رکھے، نقطہ کوئی نہیں۔ میں نے محمد کا نام محمد رکھا، حرف 4 رکھے، نقطہ کوئی نہیں۔ ادھر لا الہ الا اللہ حرف 12 ہے، نقطہ کوئی نہیں۔ آدم صفی اللہ کے فے میں نقطہ، نوح نجی اللہ کے نون میں نقطہ، یوسف صدیق اللہ کے یہ میں نقطہ، کلیم اللہ کے یہ میں نقطہ، عیسیٰ روح اللہ کے یہ میں نقطہ، لیکن میں نے محمد کے رسول اللہ میں نقطہ نہیں رکھا۔ یہ بھی پاک ہے، اور سن لو اس کا مزاج یہ ہے، یہ اشارہ کرے گا ہم سورج پلٹ دیں گے، یہ ایک اشارہ کرے گا چاند توڑ دیں گے، دوسرا اشارہ کرے گا چاند جوڑ دیں گے۔ وجہ کیا ہے وخاتم النبیین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ کیا بات ہے بھائی، پچھلے بیٹھے ہو کہ کوئی نہ اچھا سن رہے ہو؟ ذرا سر ہلا لو، ہاتھ نہیں ہلا سکتے، سر ہلا لو تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہم نبی کے نوکر ہیں۔ سریکی بھی پڑھ لیں گے، اردو بھی پڑھ لیں گے۔ آپ کا زرداری صاحب اردو بولتا ہے، اس کو کچھ نہیں کہتے، مجھے دے دو۔ یار یہ ساؤنڈ والا کمال ہوگا، ہمیں اردو نہیں بولنے دیتا۔ ویسے سریکی بندہ اگر اردو بولے نا پتہ لگ جائے جیسے گالیاں دے رہا۔ اردو نکلتی بڑی ہوگی جیسے لوگوں کے صدقو صدقو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام بتاؤ، بلا رہا ہے جی، نام بتاؤ۔ محمد حسین۔ آپ سبحان اللہ، دیکھ لو ہم کیسے میٹھے مولوی ہیں، بچے ہمارے سے ڈرتے ہی نہیں۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ ہاں جی، سپارہ کیڑا ہے؟ 22واں سورت کیڑی ہے؟ احزاب، آیت نمبر اٹھ کے بتاؤ، جلدی جلدی بتاؤ، اٹھو اس بچے کو اٹھاؤ۔ ہاں جی، سپارہ کیڑا ہے؟ ڈرنا نہیں، سپارہ کیڑا ہے؟ 22واں سورت کون سی ہے؟ احزاب، آیت نمبر کون سی ہے؟ ہاں واہ بھائی واہ، 2 منٹ میں جعفر قریشی تیار۔ بیٹھ جا بھائی، رہو آنکھو سبحان اللہ۔ تم مردوں میں سے محمد کسی کا ابا نہیں ہے، لیکن ہمارا رسول ہے اور خاتم الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہ وہ جانتے ہیں اس آیت کو جو سمجھتے ہیں قرآن کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں، میں نے محمد کریم کا
بعد کوئی نبوت، بولو کوئی نبوت جو اس کے بعد اعلان کرے وہ کیا ہے؟ خود بولو، کوڑا بھی ہے، اچھا جھوٹا بھی ہے، کوڑا بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، اس پر اللہ کی بھی پھٹکار ہے، رسول اللہ کی بھی پھٹکار ہے۔ اسی لیے تو بھائی بات یہ ہے نا، یاد رکھو جو نبی ہوتا ہے نا وہ پڑھتا نہیں، وہ پڑھاتا ہے۔ آپ تھوڑا دماغ ہیوی رکھیں، ٹچ موبائل کا زمانہ ہے، بندے موبائل میں مولویوں کو سن سن کر اپنے عقیدے خراب کر رہے ہیں۔ میری بات سن لو، کوئی ملحد کو سن لیتا ہے، کوئی کسی کو سنتا ہے، کوئی کسی کو سنتا ہے۔ تم ہو نبی کے نوکر، تمہیں بتانا چاہتا ہوں نبی میرا بچہ، بندے ایس ایس پی بنتے ہیں، ڈی ایس پی بنتے ہیں، آئی جی بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، قبلہ انجینئر بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، فاضل بنتے ہیں، نبی بنتے نہیں، نبی بن کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ تسا ہاتھ چاہتے میں تھوڑا شکریہ ادا کرنا، تھوڑے ہاتھ بلند، اللہ تھوڑی شان بلند کرے۔ سائیں نبی جو ہوتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ پڑھاتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو قادیانی تھا نا، اس کے ماننے والوں سے بندہ پوچھے تمہارا جو نبی بنا ہوا ہے یہ کہاں پڑھا، وہ کہیں گے قادیان میں پڑھا، سیال کوٹ میں پڑھا۔ تو ان کو کہہ دو نبی سکول میں نہیں پڑھتے، نبیوں کو اللہ خود پڑھا کے بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھنا اگلا جملہ، بھائی جان نہ بولے بندے تمہیں کو دکھ لگ سی، نبی وہ ہوتا ہے جو کتاب لکھتا نہیں ہے۔ مولانا میرا ساتھ دینا، یہ ختم نبوت کا موضوع ہے، آپ نہیں بولیں گے کون بولے گا؟ ان بیچاروں کو کیا پتا، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ آپ بولے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھتے نہیں بلکہ ان کے اوپر کتابیں نازل ہوتی ہیں۔ مہربانی مہربانی، سبحان اللہ۔ ختم نبوت میں کوئی خطابت میں نہیں دکھا رہا، میں گداگری کر رہا ہوں۔ جو عالم فاضل بیٹھے ہو میرے ساتھ چلو، میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی قبلہ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نبی بنا کے بھیجتا ہے۔ نبی کتابیں لکھتے نہیں، مرزے نے تو کتابیں لکھی ہیں، میرے محمد نے کتاب نہیں لکھی، کتاب نازل ہوئی ہے۔ یہ جنگ میں ہے تو نبی کے اوپر کتاب جنگ میں نازل ہو رہی ہے، یہ مکے پاک میں ہے تو کتاب مکے میں، یہ مدینے میں ہے تو کتاب مدینے میں، یہ اماں عائشہ کے بستر پر ہے تو کتاب وہی نازل ہو رہی ہے، یہ غار سور میں ہے تو کتاب وہی نازل ہو رہی ہے، یہ براق میں بیٹھا ہے تو کتاب وہی نازل ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ادا یہ ہے سیدھا سادہ سا، نبی کتاب لکھتے نہیں ہیں، نبیوں پر کتاب نازل ہوتی ہے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کتاب نازل ہوتی ہے اور نبی پڑھتے نہیں ہیں، اللہ پڑھا کے بھیجتا ہے۔ اور نبی کا جو پہلا شاگرد ہوتا ہے وہ علی المرتضیٰ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سائیں مہربانی، اگلا جملہ بھی ہم پڑھ دیتے ہیں، کیا یاد کریں گے نئے بلی آپ کے علاقے کے لوگ؟ نبی جو ہوتے ہیں وہ معاذ اللہ کانے نہیں ہوتے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لعاب بھی لگا دے قتادہ کی آنکھ میں تو ڈیلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مرزا کانا تھا، یاد رکھ لو، مرزا کانا تھا، میرے محمد میں کوئی عیب نہیں تھا۔ اور نبیوں کی اور نشانی بھی ہے، نبی جہاں انتقال کرتے ہیں ان کی قبر وہی بنا کرتی ہے۔ آپ سندھ والوں مرزائی سے ایک سوال کرو، تمہارا نبی کہاں مرا تھا؟ وہ
اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور یاد مزہ آندہ پہ ہے کہ کوئی اگر آپ بور تو نہیں ہو رہے، بور نہیں ہو رہے نا. ہم آپ کو سیدھی سادھی بات بتاتے ہیں، جسے انگریز کاشت کرے اسے قادیانی کہتے ہیں، جسے اللہ مہر نبوت پشت پر لگا کر بھیجے اسے آمنہ کا جانی کہتے ہیں. انگریز کو اگر پیر جو گوٹ کی نسبت والے نہیں جانتے تو پھر کون جانتا؟ وہ تواڈی نسبت پیر پگاڑا رحمت اللہ علیہ نال ہے، تواڈی نسبت اس حضور پیر راشد علی شاہ رحمت اللہ علیہ نال ہے، جس نے 1907 میں جامعہ راشدیہ کا بنیاد رکھی ہے. اور یہ وہ مدرسہ ہے پیر جو گوٹ کا جس کی 200 شاخیں پورے سندھ میں نبی نبی کر رہی ہیں. کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ. جڑا نہ بولے میں مجھے دکھ لگے گا. آپ کی نسبت بڑی کامیاب ہے. پیر جو گوٹ وہ آستانہ ہے جس کے مدرسے میں اعلیٰ حضرت کی اولاد پڑھاتی رہی ہے، اور یہ وہ جامعہ ہے جس کی شاخ آپ کے پاس بھی ہے. اس مدرسے کا ایک طالب علم ایسا بھی تھا جس کو شیر سندھ کہتے ہیں. میری قبلہ مراد حضور قبلہ مولانا عبد الرحیم سکندری رحمت اللہ علیہ کے لیے ہے. آپ اس کو یہاں جانتے ہیں، ہم ملتان والے یہ مانتے ہیں اس کے اوپر میرے پیر پگاڑا کا فیض جھلکتا تھا. ماشاءاللہ پیر جو گوٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا. ان کے 16 خلیفے ہوتے ہیں، 15 پاکستان میں ہوتے ہیں، ایک ہندوستان میں بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ آج جو حضور قبلہ صحیح ہے نا، یہ 8ویں پیر پگاڑا ہے. کون سے ہیں؟ ایسے ہیں نا، یہ 8ویں پیر. مجھے نیب نہیں کہہ رہا تھا، آپ کو پتا ہے. میں چپ کر گیا. میں نے کہا چلو ہم منبر پہ بتائیں گے ہمیں کتنا پتا ہے. سبحان اللہ. ایک وہ پیر پگاڑا بھی تھا جس کو سکھر جیل میں قید رکھا گیا. اس کی زبان پر ہر وقت تھا کہ نبی نبی ہے، نبی نبی ہے. اور ان کا نام تھا 1943 میں ان کا نام تھا صبغت اللہ سائیں رحمت اللہ علیہ. جب پھانسی گھاٹ پر لے کر جا رہے تھے، مولوی تو حلوے پر بھاگتا ہے نا، آج کا مولوی لفافے میں بھاگتا ہے نا. صبغت اللہ شاہ پھانسی گھاٹ کی طرف بھاگ رہے تھے. انگریزوں نے کہا ہم نے پھانسی لگانی ہے، تم بھاگ رہے ہو. فرمایا ہم نے وہی تو نان رسول کا دیدار کرنا ہے. ماشاءاللہ. نانا ایسے مزہ نہیں آتا. ساڈا پیر پگاڑا، ساڈا پیر پگاڑا لگدا بہو پیارا. ساڈا پیر پگاڑا. ہاتھ بلند کر کے ساڈا پیر. اجرک والی ٹوپی والا مولوی صاحب نہیں کہہ رہا. ساڈا پیر پگاڑا. آپ کا پیر وہ ہوگا نا جو ککڑ کھاتا ہے. یہ اپنی زمینوں سے حضور کے مہمانوں کو پالتے ہیں. ساڈا پیر پگاڑا لگدا بہو پیارا. ساڈا پیر پگاڑا لگتا بہو پیارا. آپ کوئی ان کے مرید ہیں، ان کے مرید پڑھیں گے. ساڈا پیر پگاڑا لگدا بہو پیارا. ساڈا پیر پگاڑا لگدا بہو پیارا. پیر جو گھوٹ بن کے دیکھ سونا نظارہ. ساڈا پیر پگاڑا، ساڈا پیر پگاڑا لگدا بہو ہے پیارا. ساڈا پیر پگاڑا. دین اسلام. کیا بات ہے. آپ
سنیں گے تو ہم پڑھیں گے میں کیا دا پیاں دین اسلام دا نعرہ لایا انگریز کو چاوی بھجایا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ دین اسلام دا نعرہ لایا انگریز کو چاول بھجایا دین اسلام دا نعرہ لایا انگریز کو چاول بھجایا شانی کوئی نہیں مرشد دائی ہو ساڈا نعرہ پگاڑا ہاتھ بلند کر کے شوکت وال پڑھن دے دین اسلام دا نعرہ لایا انگریز کو چاول ہی بھجایا دین اسلام دا نعرہ لایا انگریز کو چاول ہی بھجایا شانی کوئی نہیں مرشد دائی ہو ساڈا نعرہ ساڈا پیر پگاڑا ساڈا پیر پگاڑا ہاتھ بلند کر کے ساڈا پیر پگاڑا لگتا پاؤں ہے پیارا اس شعر کے میرا بڑا میرا دل خوش ہویا ہے میں لکھی آئے مسلک دا ہے کم ہے تھیدا مسلک دا ہے کم ہے تھیدا سرائے کی سمجھ آتی ہے سر مسلک اے اٹھے کام تیندا ہے پیر جو گوٹے جا کے مدرسے میں دیکھو نہ جہاں ہزاروں پڑھ رہے ہیں اور سینکڑوں پڑھا رہے ہیں مسلک دا ہے کم جو تھیندا صلاۃ و سلام نے دہ پڑھیندا مسلک دا ہے کم ہے تھیندا صلاۃ و سلام نے دہ پڑھیندا جامعہ راشدہ بن کے دیکھ جامعہ راشدہ بن کے پیر پگاڑا لگتا پاؤں ہے پیارا ساڈا پیر پگاڑا مزہ آندا پہ سپارہ کون سا تھا صورت کون سی تھی اللہ آپ کی اولاد کو خطیب بنائے عالم بنائے صورت کون سی تھی احزاب آیت کون سی تھی تعارف کس نے کرایا تقریر یاد کروا کے جائیں گے کوشش کریں گے یاد کر لیں میرا محمد کسی مرد کا باپ نہیں ہے وہ زہرا کا بابا ہے وہ بی بی ام کلثوم کا بابا ہے وہ بی بی رقیہ سین کا بابا ہے وہ بی بی زینب کا بابا ہے مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے لیکن اللہ فرماتا ہے وہ میرا رسول ہے اور خاتم الانبیاء ہے اس کے بعد ہم نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا اللہ فرماتا ہے وہ پھر ہم جانتے ہیں تمہیں بھی اندر سے بھی اوپر سے بھی کون ہے جو میرے محمد کو خاتم المرسلین مانتا ہے اور یقین فرماؤ میرے نبی فرمایا میرے بعد کئی جھوٹے نبی آئیں گے اے جی میں بچے بیٹھے نا 1954 وچ جدن ختم نبوت کی تاریخ چلی ہے نا اور لاہور وچ پولیس ختم نبوت کا نعرہ نہ لاون دیندی ہے ایک 4 سال کا بچہ اپنے دادا جان دے منہ تے بیٹھا ہے کتے بیٹھے سے منہ پولیس پابندیاں لائی کھڑی دادا دائے تاجدار ختم نبوت پوٹرا دائے زندہ باد زندہ قدر نبی دا وہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے
سندھ دے شریفو آج نبی نبی کرنا بڑا سوکھا کم ہے میں پڑھی آئے میرے پیرا تلو ادا زمین نکلیے دادا نعرہ لینا ہے پوترا جواب دینا ہے دادا دائے تاجدار ختم نبوت پوترا جے دی عمر بہت چھوٹی ہے دادا جی دے مونڈے دے سوارے او آدھائے زندہ باد سامنے پولیس آدھا کھڑا ہے آدھے بابا تے کوئی گولی مار دے ساں تیرے پوترے کو بھی گولی مار دے ساں توڑے آنسوں دی قسم اے گال کوئی ہندوستان دی نہیں ساڑھے پاکستان دی ہے لاہور دی بات ہے 1953 دی بات ہے وہ آدھا ہے بابا نعرہ نہ لگا میں تے کو بھی گولی مار دے ساں وہ جڑا بچہ اتے بیٹھا آدھائے پولیس آلے کو دیر کیوں کرے نئے جلدی گولی مار جڑے روڈے بیٹھے ہو ہم تو سبحان اللہ کہتے بھی شرماتے ہیں ہم تو نبی کا نام لیتے شرماتے ہیں انہیں جو نے گولی ماریے پہلے بچے نو لگیے انہیں واللہ کھائے تاجدار ختم نبوت والا او دے دادے کو گولی شوکت لگی ہے او آدھا زندہ باد ایک مسلمان ایسے بھی موجود ہن نوحے ڈاڈا پوترے شہید ہو گئے مگر نبی کر دے شہید ہوئے اور میں کو وہاں کینٹ دا او بچہ کبھی نہیں بھولنا جنہیں اے بچے بیٹھن 8 سال کا بچہ روڈ کے اوپر پشاور راول پنڈی روڈ پہ نعرہ لگا رہا تھا تاجدار ختم نبوت بھاگتا جا رہا تھا کہہ رہا تھا تاجدار ختم نبوت سامنے ایس ایس پی کی گاڑی آ گئی اس نے اپنے پولیس والوں کو کہا اس بچے کو پکڑ لو انہاں 8 سال دے بچے کو پکڑ گھٹا ایس ایس پی اپنے دفتر لے آیا کہتا ہے بچہ کان پکڑ اس نے کان پکڑے ایس ایس پی نے اپنے پاؤں سے جوتا نکالا مولانا آدھائے بچہ تجھے کتنا جوتے ماروں بچہ بھی بہادر تھا اس نے کہا صاحب جتنے قیامت والے دن برداشت کر سکو مجھے اتنے سبحان اللہ لفظ میں کہہ گیا کئی بندے سہے جتنا مار اتنا مار جتنے قیامت والے دن تو برداشت کر سکے نئے بلی ایس ایس پی نے ہاتھا وچوں جُتی ڈھے پئی ہاتھ اٹھا کے بچے دے سامنے ہاتھ بد کے آدھا ہے بیٹا بتا تیرا گھر کہاں ہے میں تجھے خود چھوڑتا ہوں ایس ایس پی اس بچے کو گھر چھوڑایا اور میں بوتا اگال کڑہی نہ بھلسی اے 1974 دی جڑی تاریخ چلی ہے قادیانے دے خلاف اللہ اکبر کبیرہ ایک آدمی تو پکڑی گیا مجسٹریٹ نے جج دے سامنے پیش ہویا تے جلے عدالت چایا نعرہ لا کے آ گئے تاجدار ختم نبوت جج آ جائے 1 سال قید او آدھے تاجدار ختم نبوت او آدھے 2 سال قید او تریچھی دفعہ آدھے تاجدار ختم نبوت او آدھے 3 سال قید اور میاں نعرے لگاتا گیا وہ سزا بڑھاتا گیا کہاں بیٹھے ہو صرف پگڑی پہن لینے سے جنتیں نہیں ملتی تقریران جھاڑن نال جنت نہیں ملتی ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا کی گردان یاد کرنے
بیٹھے میں بڑھیا جج نے آکھیا 7 سال قید وعدہ دے تاجدار ختم نبوت صحیح یہ کہنے کی بات ہے جج کے سامنے کون بول سکتا ہے یہ وہی بول سکتا ہے جس میں عشق رسول کا کرنٹ ہوگا بڑے آنسوں کی قسم 20 نعرے اس نے لگائے شوکت اور جج نے کہا 20 سال سزا دو انہیں 20 نعرہ لگایا ادھر قلم رک گیا آدھا اب سزا نہ دو اسے سزائے موت دے دو سزائے موت دے دو انہیں کیا کتھا دوں انہیں کیا باہر جا کر اسے گولی مار دو جب گولی کا نام آیا عاشق رسول کہتا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لایا جج اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا چھوڑ دو یہ پاگل ہے پاگلوں کو سزائے موت نہیں دی جاتی وہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والا جج کو دیکھ کر کہتا ہے میں پاگل نہیں ہوں ہاں محمد کا دیوانہ ضرور ہوں تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت جی آنکھوں سبحان اللہ راضی بیٹھے ہو کہ کوئی نہ کہو سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت کا اس نے نعرہ لگایا ختم نبوت کا اس نے کہا چھوڑ دو یہ دیوانہ ہے دیوانہ کہتا ہے ہم تیرے دیوانے نہیں ہیں تو کرسی کا دیوانہ ہے میں اس کا دیوانہ ہوں جس پر ایت الکرسی نازل ہوئی ہے ہائے 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 آپ سبحان اللہ جی راضی بیٹھے ہو کہ کوئی نہ راضی بیٹھے ہو اچھا مجھے بتاؤ سپارہ کون سا ہے مہربانی سے اللہ قبول فرمائے سپارہ کون سا سورت کیڑی آیت نمبر آیت نمبر 40 مردوں میں محمد کریم کسی کا ابا نہیں ہے لیکن ہمارا رسول ہے خاتم الانبیاء ہے ہم دیکھتے ہیں اوپر سے کون جانتا ہے اندر سے کون جانتا ہے ہائے سبحان اللہ کیا خاتم المرسلین ہے سبحان اللہ بڑے بڑے بدبخت آئے جنہاں نبوت کے دعوے کی تھے میرے نبی کے زمانے میں بھی ایک بدبخت نے دعویٰ کیا جس کا نام مسیلمہ تھا کیا تھا اس نے خط لکھا میرے نبی کو کہتا ہے صحیح یوں نہ کریں 6 مہینے معاذ اللہ آپ رسول بنے اللہ اکبر معاذ اللہ 6 مہینے میں بنتا ہوں آپ کا بھی کام چلتا رہے ہمارا بھی کام چلتا رہے میرے نبی نے نیچے لکھا انت مسیلمہ کذاب مجھے افسوس ہے جو جانتے تھے وہ بھی نہیں بولے جو کہاں بولے اب یار فرمایا تو مسیلمہ کذاب ہے کذاب کذب سے نکلا ہے فرمایا تو جھوٹا ہے تو پیروں سے لا کے سر تک جھوٹا ہے تو بھی جھوٹا ہے تیرے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں اس کے مقابلے کے لیے صحابہ کرام چھپ نہیں گئے چھپ نہیں گئے تھے اس کے مقابلے کے لیے اس کا مقابلہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا اور آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فوج روانہ کی اور مسیلمہ کذاب مارا گیا اور مارنے والا وحشی تھا یہ وہ وحشی ہے جب اس نے کلمہ پڑھا تھا کہا تھا اللہ میں نے احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ پاک کو شہید کیا ہے میں معافی چاہتا ہوں تیرے سے بھی تیرے رسول سے بھی میری معافی بھی قبول کر مجھ سے ایسا کام لے لوگ ممبروں پر میرا تذکرہ
کرے تو اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کیا. وہی واشی تھا جس نے مسیلمہ کذاب کو فنار کر دیا. اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بندہ لمبی تقریر کرے. سبحان اللہ. اچھا یہ شاہ محمود کو اسی لگتا ہے. سبحان اللہ. آپ کو سبحان اللہ. چلو اگر تھوڑا موڈ ہے تو ہم سبحان اللہ. توجہ ہے. یہ ہمارے نائب علی صاحب بیٹھے نا. نائب علی میں آپ کے حکم پہ بول رہا ہوں. ایمان لال آپ کو بتائیں تو کیا بتائیں. ایک اور بدبخت بھی نبوت کا دعویٰ کیتا. اودا ناہا اسود انسی. کون سا کیا نام تھا؟ تھوڑا سا لے لو نا. اسود انسی. اس کمینے یمن وچ اعلان کیتا کہ میں معاذ اللہ اللہ کا نبی ہوں. یمن وچ ایک حضور کا نوکر رہ رہا جس کا نام ہے حضرت ابو مسلم خولانی. یہ بہت بڑی شخصیت تھی. تابعی آئی جیسے حضرت حسن بصری تابعی ہیں, جیسے خواجہ اویس کرنی پاک تابعی ہیں. یہ بھی صحیح تابعی تھا. اس کو پتہ چلا یہ سیدھا اسود انسی کے پاس گیا. جب یہ گیا تو اس کے چہرے سے کردار اتنا پیارا تھا, حسین اتنا تھا کہ اسود انسی کے بندے اس کا استقبال کرنے لگ گئے. کیا کتوں نے استقبال کیدا. کتوں نے حضور دے نوکر. انہیں آکھا آ مسلم خولانی کرسی تے بیٹھ. فرمایا میں نہیں بیٹھا. انہیں آکھا اچھا تو آ گئی ہے تا میرے کو پہچان میں کون ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے جھوٹا نبی؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ حضور کے سچے اونٹی کو, لوٹے کو نہیں, کھانے والی مشین کو نہیں, عمل کرنے والے بندے کو. نام ہے حضرت ابو مسلم خولانی. آنکھیں لگا ابو مسلم خولانی تو میں کو جان نہیں, میں کون ہوں؟ وہ فرمایا کہ کو کیا جانا میں, تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ اسود انسی آیا میں اللہ کا رسول ہوں. کیا ہوں؟ آپ نے فرمایا لا تسمع, میں سنتا ہی نہیں. مزہ نہیں آیا. اصل میں پیچھے دروازہ کھلا ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, آپ ادھر دیکھتے ہیں, ہمارا دل توڑ کے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میں نے یہ سوچا ہے کہ جہاں ایسا مسئلہ ہو نا, بندہ بیل کی طرح اپنے آنکھ پر پٹی باندھ کے پھر جڑ جائے. بھئی آپ نے تو باز آنا نہیں, ہم تو اپنی طبیعت خراب نہ کریں. آپ دل سے بیٹھے سال بعد محفل ہوتی ہے, پتہ نہیں مجھے انہوں نے 5-7 سال پہلے بلایا تھا, اب پھر بلایا ہے, سوچ سمجھ کے تو پین کا ضائع نہ کریں. دل نہ سنو, دل نہیں, اتھو نہیں, اتھو نہیں, اتھو سنو. کہاں سے سننا ہے؟ ادھر سے. تو میں کو یاد آگے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ, آپ کے مرید کی بیٹی کی سیدہ شادی ہوئی. شادی کے بعد ستو وارا ہویا. ساڑھے سریکی میں ایک رسم ہے, پتہ نہیں ہے کہ نہیں, ستو وارا. تو دلہن پہلے دن آتا, 3 دن بعد اپنے باپ کے گھر پہلی دفعہ آتی ہے. وہ گھر آئی نا, حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ دے مرید اپنی بیٹی کو فرمایا نیانی جی ابا. فرمایا وان خواجہ غلام فرید کنے دعا گھننا. او بی بی اپنی نانی دے نال ٹر پئی تے او دے ابے فرمایا بیٹی تو زیادہ گال ہی کرے نہیں, خواجہ صاحب کے سامنے زبان نہیں چلاؤں, جڑا سوال کرنے کا جواب دینا. آکھن لگی ہاں ٹھیک ہے ابا ٹھیک ہے. او جلے ٹر پئی خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ
اپنے گھر ہن آ گئی آپ نے سر پہ ہاتھ رکھیا جی میں صحیح دے سر پہ ہاتھ رکھنا فرمایا بچی آ گئی ہیں جی آ گئی ہیں اچھا ایک روپیہ سلامی بھی گھن گھن انگریزے دے دور جو 100 روپیہ ہی بڑا ہا 1 روپیہ ہی بڑی شان ہے 1 روپیہ دیتا فرمایا بیٹی تیری شادی تھی گئی ہے آکھن لگی جی آسان آکھن لگی خواجہ صاحب تواڈی بھی تھی گئی ہے آپ سمجھ گئے تھوڑا ہی کوئی اور کم کر دیں سادہ سادہ تواڈی شادی تھی گئی ہے آپ نے فرمایا تھی گئی ہے آپ نے فرمایا بیٹی تیرا گھوٹ سونا ہے اکھن لگی جی اسیں گھوٹ بہت سونا ہے والا نے خواجہ صاحب تواڈا گھوٹ سونا ہے اب جو دل سے سن رہے ہیں ان کو پتا ہے جو آنکھوں سے کانوں سے ان کو پتا ہی نہیں ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ دل سے سنیں دل سے پتا تو میرا ہے نا آپ نے فرمایا بچی کیا کہے ہوا کہ خواجہ صاحب میری تو شادی تھی گئی ہے تواڈی بھی تھی گئی ہے میرا گھوٹ تو سونا ہے تواڈا گھوٹ ہی سونا ہے آپ نے فرمایا میرا گھوٹ ہی سونا ہے آکھن لگی ول میں کوئی اجازت دے فرمایا بچی جرن تو وقت آوے نا میرے کنے اپنا گھوٹ گھن کے آویں ول تو آتی میرا گھوٹ سونا ہے میں تیرے گھوٹ کو دیکھ ساں آکھن لگی صحیح میں تا اپنا گھوٹ گھنا ساں ول تو سا دیکھ سو ول تو آڈا گھوٹ بھی میں دیکھ ساں آپ فرمایا تو گھننا میں جب وہ اپنا گھوٹ ہی دیکھے سا آو جی وہ تا کوئی ڈاڑی وارا بعد گھوٹ کو گھن کے آ گئی آپ نے فرمایا ادھیے روپیہ سلام دا ایتو بھی دے روپیہ تو بھی گھن اکھل لگی نہیں وہ تا ٹھیک ہے خواجہ صاحب میں سلام قبول کر گھنیاں میرا گھوٹ سونا ہے آپ نے فرمایا سونا ہے تے اکھل لگی خواجہ صاحب والا تھوڑا وعدہ ہا گھوٹ دکھاون دا تو سامنے تے دکھاؤ نا جڑے ویلے آکھا نا گھوٹ دکھاؤ آپ دیاں اکھاں وس پئیاں آپ دل سے سنو جلے اکھاں وسیاں ادیے میرا پیرا رونا اگر گھوٹ نہیں دکھاونا تا نہ دکھا وعدہ کیتا ہاوی گھوٹ دکھے سا میں دکھا میں اپنا دکھائے تواڈی واری آئیے رو پے وے آپ فرمیدن بیٹی تے کو گھوٹ دکھے نا مگر اکھ بند کر آدھیے سیاں میرا گھوٹ تو سا اکھ نال دکھائے تواڈا او گھوٹ میں کیویں اکھ بند کر کے دیکھاں آپ رو کے فرمیدن او بی بی جڑا ساڈا گھوٹ ہے او جسم والی اکھ نال نظر نہیں آندا او دل والی اکھ نال نظر آندا ہے او جڑے رومن پائے گئے او تواڈی تربیت کو سلام جڑے ویلے آنکھیں نے اکھ بند کر اکھ بند کیتی ہے میرے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ مدینے تو منہ کیتا ہے آدن عرب دا ماہیا عرشاں دا راہیا میں مہربانی کر اس بی بی کو اپنا دیدار کرا جا او جڑے ویلے اکھ بند تھئیے مدینے میں جو آواز آئیے فرید اکھ بند اے کرے سی دیدار میں کرے سا ادا سہی اے ہوندے دل نال مننا دل نال سننا تو سا مولوے دے منہ دیکھ کے فوٹو چھک کے خوش ہوئے دے ہو دل سے سنتے نہیں ہو تو سرکار تمہیں کیا دیدار کرائیں جڑے ویلے اکھ بند تھئیے نبی اس دلہن کو دیدار کرایا اکھ بندے آپ فرمیدن ادیدہ سا میرا عربی گھوٹ کیوں جیا ہے وہ جڑے آنسو وحید بیٹھے ہوئے اللہ کرے رات سوا تو سرکار دیدار کراوے اللہ تواڈی محفل قبول کرے جڑے ویلے اکھ بند تھئیے قاری علامہ نائب علی تے نبی دیدار
کیا کیا پوچھ دے ہو کائنات نبی دے صدقے ہر بات نبی دے صدقے کائنات نبی دے صدقے ہر بات نبی دے شاباش بیٹا آپ کے ہاتھ سلامت رہے کائنات نبی دے صدقے ہر بات نبی دے صدقے کائنات نبی دے صدقے ہر بات نبی دے صدقے اللہ صحیح پڑھائی دن رات نبی دے صدقے کائنات نبی دے صدقے ہر بات نبی دے دے صدقے آپ سب ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لیں کائنات نبی دے صدقے ہر بات نبی دے آپ دونوں بچے ٹھیک نہیں سن رہے میں آپ کو پنڈال سے نکال دوں گا کائنات نبی دے صدقے ہر بات نبی دے صدقے کائنات نبی دے صدقے ہر بات نبی دے صدقے اللہ صحیح پڑھائی دن رات نبی دے صدقے کائنات نبی دے صدقے ہر بات آپ کی نبی کیا دے بات ہے؟ صدقے جی کائنات نبی بی بی فرما رہی ہے اے سچ چندر ستارے اے جگمگ سب نظارے اے سچ چندر ستارے اے جگمگ سب نظارے اے سچ چندر ستارے جگمگ سب نظارے اے حجر شجر ہنسارے اے حجر شجر ہنسارے سوغات نبی دے صدقے کائنات نبی دے صدقے ہر بات نبی دے صدقے کائنات نبی دے صدقے ہر بات نبی نبی دے صدقے اے روزہ حج نمازہ اے صدقہ خیرات زکاتاں اے روزہ حج نمازہ اے صدقہ خیرات زکاتاں اے ورد وظیفے سارے اے ورد وظیفے سارے صلوات نبی دے صدقے کائنات نبی دے صدقے شاباش ہر بات شاباش نبی دے شاباش شاباش سبحان اللہ کرو محفل سائیں قبول او صدقہ سین بطول او محفل کرو قبول او صدقہ سین بطول او محفل کرو قبول او صدقہ سین بطول عرشات جڑی تھئی ہے او عرشات جڑی تھئی ہے ملاقات نبی دے صدقے کائنات نبی دے صدقے ہر بات نبی دے یہ بس صدقے ایک منٹ بقایا رہ گیا ہے سن لو ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ اسود انسی یادائے معاذ اللہ میں نبی ہوں میں رسول ہوں آپ فرمے دن لا تسمع میں سندا ہی نہیں میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس کرانا لے ہو تو آپ کو میں دسندا پیاں تاجدار ختم نبوت دن نارے لاونا لے دا مقام کیا ہے اس کمینے اسود انسی نے آپ نو بھاوچ سٹوایا کتے سٹوایا سارے بولو مختصر کتھا سٹوایا بھاوچ کہنے لگا ابو مسلم خولانی تم مجھے نبی مانو ورنہ آگ میں ڈال دوں گا آپ فرمے دن آگ منظور ہے تجھے نبی ماننا مجھے منظور ہی نہیں ہے چنانچہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا قرآن تے میرا ہاتھ ہے میں کوئی چوکے چھکے نہیں مار رہا یقین مانو اس ابو مسلم خولانی کو آگ نے کچھ نہیں کہا تو جب اس کو کچھ نہیں کہا تو ہمیں بھی انشاءاللہ کچھ نہیں کہے گی آگ اسے کچھ نہیں کہا چنانچہ آپ یمن چھوڑ کے مدینہ چلے گئے مسجد نبوی پہنچے ایک دن کہیں پوچھیا آپ کہاں سے آئے ہیں فرمایا
فرمایا میں یمن سے آیا ہوں. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہا جی ایک یمن سے بندہ آیا ہے, یمن سے. آپ دے قریب گئے, فرمایا تو یمن تو آیا ہے؟ جی یمن تو آیا. فرمایا وہاں ایک حضور کا پروانہ ہے جس کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا ہے. آگ نے اسے کچھ نہیں کہا. فرمایا وہ میں ہوں. آگے آگے سنیں دو سیکنڈ کی بات ہے. جب کہا میں ہوں, آپ نے ماتھا چوما. مسجد نبوی میں آپ نے اونچی جگہ پہ بٹھایا. تمام صحابہ کو کہا حضور کے نوکر کا ماتھا چومو, اس کے لب چومو. لوگوں نے لب چومے, ماتھا چوما. انہوں نے کہا فاروق اعظم اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا محمد کے غلام کا مقام یہی ہے. اس نے آگ میں جلنا گوارا کیا ہے مگر نبی کی محبت میں رہا ہے. یہ یہاں بھی زندہ باد ہے, وہاں بھی زندہ باد ہے. اللہ پاک انہاں چند معروضات کے صدقے اللہ پاک تھوڑی میری حاضری قبول و منظور فرماوے. تو سب بالکل ٹک کے بیٹھو گے. تھوڑے ہور خطیب صاحب ہیں